پروسیس 5 بجے ختم ہو گیا تھا. اس مرتبہ پولنگ کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ رات 12 بجے تک بھی میکسیمم اگر ریزلٹ آئے تھے تو وہ 10% سے کم پہ الیکشن ریزلٹ چل رہے تھے. فائنلی جو ریزلٹ آپ کے سامنے آئے الیکشن کمیشن کی طرف سے کوشش کی گئی, دانستہ طور پہ کوشش کی گئی. الیکشن کمیشن اپنے آئینی اور قانونی ذمہ داری میں پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا, لیکن وہ آخری ذمہ داری جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ کمپائلیشن بھی ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, اور جب الیکشن کی ٹیلی ہو رہا ہو, کمپائلیشن ہو رہا ہو, انہیں پریزائڈنگ افسروں کے وضع کردہ فارم 45 جب ریٹرننگ افسر کے سامنے آئے اور اس سے فارم 47 بنتا ہو, تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت سیکشن 92 کے مطابق کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ یا اس کا الیکشن ایجنٹ یا اترائز آبزرور موجود ہوگا تو کمپائلیشن ہوگی. ان 3 بندوں میں سے کسی ایک کو باہر نہیں رکھا جا سکتا. باوجود اس قانونی تقاضے کے وہ سارا پروسیس انڈیویجولی جو انہوں نے کروایا اس سے الیکشن ڈیلے ہوئے, اور بالکل دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی وننگ سیٹس کو کنورٹ کر کے اس کو ڈیفیٹ کا شکل دیا جائے. ابھی جو فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں, میں ان میں سے آپ کو کچھ فگر بتا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے سیٹ الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کی ہیں, ہم آپ کو کاپی دعوے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 170 سیٹوں کی برتری حاصل ہو چکی ہے. ان 170 سیٹوں میں قومی اسمبلی, ان 170 سیٹوں میں سے 94 سیٹیں وہی ہیں جو الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے. ان کمیشن نے فارم 47 ایشو کیے ہوئے ہیں. اس میں 22 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 3 اسلام آباد کی ہے, 4 سندھ کی, اور باقی سیٹیں پنجاب کی ہے. کہ وہ سارے فارم 45 کے باوجود جو ہماری وننگ سیٹ سے آلریڈی اور ہماری ویکٹری ڈکلیئرڈ ہے اس پہ, پر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے ٹو ڈیفیٹ, جس پہ ہم قانونی کارروائی کا اندیشہ دے چکے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ ہماری سیٹیں اور ہمارے پاس رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل باقی سیٹیں پنجاب میں ہیں. کے پی کے 45 سیٹس میں سے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ 39 سیٹیں جیت چکی ہے. یہ کسی بھی ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی پارٹی نیشنل اسمبلی کی اتنی سیٹیں کے پی کے سے جیت چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں پریفرنشل سیٹوں میں سے ہمارے پاس الحمدللہ کے پی کے میں 2/3 میجارٹی آ چکی ہے. اسی طرح پنجاب میں ہم میجارٹی میں جا رہے ہیں. سب لوگوں کے سامنے میں آپ کے پاس کچھ گزارشات کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. خان صاحب کی طرف سے ان کے انسٹرکشن کے مطابق پوری قوم کو آج اس فتح پہ میں مبارکباد دیتا ہوں, اور اس کا ہم رکھتے ہیں غلامی نامنظور کے نام. اس فتح کو ہم کر دیتے ہیں غلامی نامنظور کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ جتنے ہماری سیٹیں کل جو خود ساختہ قسم کا پرائم منسٹر الیکٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا, جس کے پاس 50 سیٹوں کی بھی میجارٹی نہیں ہے, کہ ہم حکومت بنائیں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جس طریقے سے اس نے دی ہے. ایسی اسٹیٹمنٹ پریمیچور کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس کے پاس کوئی میجارٹی نہیں. میجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی. انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں حکومت بنائے گی, اور جو ہی یہ ریزلٹ نوٹیفیکیشن کلیئر ہو جائے گا 2 دن میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کنسلٹیشن کریں گے
پارٹی فائنل فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہم نامینیٹ کریں گے وزیر اعلیٰ کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ نام ہم آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے۔ ابھی جو رزلٹ آ رہے ہیں ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں میجارٹی لینے میں۔ 186 سیٹ کی جو ہے ہم آلموسٹ قریب پہنچ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ 135 سیٹ آپ کے سامنے ہیں جو فائنل ہو چکے ہیں ہمارے وننگ، اور وہ الیکشن کمیشن بھی ایکسپٹ کر رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمیں میجارٹی مل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ فتح بھی ہم پنجاب کے عوام کے نام کرتے ہیں اور پنجاب کو عوامی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ملنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پرائم انسٹیٹیوشن سے، میں گزارش کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں گزارش کرتا ہوں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے کہ یہ عوام کی آواز ہے۔ جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے، اور جو میجارٹی میں آئے اس کی مینڈیٹ کو ایکسپٹ کیا جائے۔ میری سب سے درخواست ہے کہ ساری پروسیس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا، پروپوزر سیکنڈر روکے گئے تھے، نامینیشن پیپر ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریجیکٹ ہوئے تھے، کوشش کی گئی ہم بائیکاٹ کی طرف چلے جائے، بائیکاٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسپٹ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے آزادی اور خود مختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی مینڈیٹ کو، اس عوام کی آواز کو ریسپیکٹ کرے، اس کو ہر صورت ایکسپٹ کرے۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں عام انتخابات کے انعقاد اور نتائج سے متعلق بریفنگ لی جائے گی۔ اجلاس میں نتائج میں تاخیر کی وجوہات پر بھی بریف کیا جائے گا۔ نیوز یہاں آ گئی ہے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کا جو کل NA-119 لاہور کا نتیجہ تھا اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ آزاد امیدوار تھے شہزاد فروخ جو PTI کے حمایت یافتہ ہیں، اس الیکشن کو اب انہوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے متعلق جو مزید معلومات ہیں ہم عابد سے لیتے ہیں۔ جی عابد، NA-119 کا الیکشن جو چیلنج کیا ہے اس میں شہزاد فروخ صاحب نے کیا پلی لی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جی بالکل جی، شہزاد فاروق نے جو یہ چیلنج کیا ہے مریم نواز کا حلقہ NA-119 سے کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز جو ہے انہیں مبینہ طور پر دھاندلی سے جتوایا گیا۔ پریزائڈنگ افسران نے انہیں فارم 45 ہی نہیں دیے، اور اس کے بعد جب ریٹرننگ افسر نے ان تمام جو فارم 47 بنا رہے تھے اور حتمی نتیجہ مرتب کرے تھے، اس وقت نہ تو وہ موجود تھے، نہ ہی ان کے جو پولنگ ایجنٹ وہ موجود تھے۔ عدم موجودگی میں اس تمام نتیجہ مرتب کیا گیا۔ ان کے اپنی درخواست میں موقف ہے کہ وہ تو جیت چکے تھے مگر مبینہ طور پر دھاندلی سے انہیں ہروایا گیا، لہذا عدالت جو ہے وہ اس جو کامیابی ہے، جو نتیجہ ہے، اس کو کالعدم قرار دے، ریٹرننگ افسر کو حکم دے کہ یا امیدوار حلقے کا فارم 47 مرتب کیا جائے اور جو نتیجہ اس کی جانب سے جاری کیا گیا اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ گزشتہ روز چونکہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ درخواست آئی تھی، اس پر عدالت نے کارروائی کی تھی۔ اسی تناظر میں ابھی کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ مریم نواز کا بھی جو NA-119 کا نتیجہ ہے اسے لاہور ہائی کورٹ میں اب چیلنج کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب دیکھیں نا، تقریباً قومی اسمبلی کے 265 نشستوں میں سے 250 کے نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیے۔ 15 نشستوں پر نتائج آنا باقی ہیں۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 99 آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے۔ اب تک کے سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی دوسری اور پیپلز پارٹی کی تیسری پوزیشن ہے۔ مسلم لیگ نون نے اب تک قومی اسمبلی کی 71 نشستیں اور پیپلز پارٹی نے 53 نشستیں جیتی ہیں۔ MQM پاکستان 17، قاف لیگ 3، JUIF اور استحکام پاکستان پارٹی نے 2 نشستیں حاصل کی ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت المسلمین اور PML ضیاء کو 1 نشست ملی۔ وفاقی حکومت بنانے کے لیے ایوان میں 171 نشستوں کی ضرورت ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت لینے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ آزاد ہو یا سیاسی پارٹی، حکومت بنانے کے لیے اتحاد کا سہارا لینا پڑے گا۔ لئیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ لئیق، بتائیے جو 15 نشستیں ہیں جن کے نتائج آنا باقی ہیں، تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ کب تک نتائج آئیں گے؟
جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 فروری کو 5 بجے کے بعد جو پولنگ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد نتائج کی گنتی اور پھر جاری سلسلہ شروع ہوا، لیکن 41 گھنٹے ختم ہو چکے ہیں۔ ابھی تک 855 میں سے 831 نتائج سامنے آئے ہیں اور باقی نشستوں پر نتائج آنا ابھی تک باقی ہیں۔ صرف سندھ اسمبلی واحد ایک اسمبلی ہے جس کے تمام نتائج آ چکے ہیں۔ 855 قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے مجموعی طور پر جو نشستیں تھیں ان کے اوپر انتخابات ہوئے، 831 کے نتائج موصول ہوئے اور اب تک کے جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں، مجموعی طور پر 335 نشستیں آزاد امیدواروں نے حاصل کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے جس نے 216 مجموعی طور پر نشستیں حاصل کی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز نے 162 نشستیں حاصل کی اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ نے ملک بھر میں جو انتخابات ہوئے اس میں 45 نشستیں حاصل کی۔ اب جو قومی اسمبلی کی 250 نشستوں کے نتائج سامنے آئے ہیں اس میں آزاد امیدوار 99 ہیں اور دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے 71 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی 53 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور متحدہ قومی موومنٹ 17 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ چکے ہیں۔ اب ان تمام اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے اور ان رزلٹ کی سست رفتاری کو دیکھا جائے تو کچھ ٹیکنیکل وجوہات کا بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے اور ان کے جو ذرائع کی طرف سے کہ ان ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر نتائج میں سست رفی کا شکار ہے۔ ایک نیا سسٹم تھا جس کی 3 سے 4 بار اس کی ریہرسل بھی کی گئی، لیکن اس میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، اس وقت ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقت بہت کم تھا، جس کے بعد جب باضابطہ طور پر الیکشن رزلٹ دینے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں وہ مسائل ضرور پیش آئے، ان کو ٹربل شوٹنگ کرنے کے لیے کوشش بھی کی گئی، لیکن ان کو مکمل طور پر صحیح نہیں کیا جا سکا۔ البتہ توقع کی جا رہی ہے کہ آج شام تک تمام نتائج مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ کے پی کی اسمبلی کا صرف ایک نشست کا رزلٹ آنا باقی ہے، سندھ اسمبلی کے تمام نتائج آ چکے ہیں، بلوچستان اور پنجاب اسمبلی کے بھی چند نشستیں باقی ہیں جس کے نتائج آنا باقی ہیں۔ اب قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس کے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ آج شام تک تمام نتائج مکمل ہو جائیں گے۔ آج شام تک توقع ہے تمام نتائج مکمل ہونے کی۔ اپڈیٹ کر رہے تھے لائق الرحمان، شکریہ۔ تو مختلف امیدواروں کی جانب سے انتخابی نتائج چیلنج کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے NA 130 پر نواز شریف کی کامیابی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آزاد امیدوار شہزاد فاروق نے NA 119 سے مریم نواز کی کامیابی کو چیلنج کیا۔ NA 127 سے عطا تارڑ کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ظہیر عباس کھوکھر نے درخواست دائر کی۔ NA 71 سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار نے لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ گنتی کی درخواست دی جس میں نون لیگ کے خواجہ آصف کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا۔ NA 117 سے علیم خان کی کامیابی کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ NA 148 ملتان سے PTI حمایت یافتہ آزاد امیدوار کی جانب سے دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کی گئی۔ حلقے میں یوسف رضا گیلانی کامیاب قرار پائے تھے۔ اس کے علاوہ PP 169 لاہور سے نون لیگ کے ملک خالد کھوکھر کے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا گیا۔ عمر ڈار کی اہلیہ نے PP 146 کے الیکشن نتائج کو چیلنج کیا۔ شعیب شاہین نے NA 47 کا انتخابی نتیجہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ حلیم عادل شیخ نے NA 238 کے نتائج کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ MKM امیدوار صادق افتخار کامیاب قرار پائے تھے۔ ادھر NA 248 سے خالد مقبول صدیقی کی کامیابی کو بھی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ آزاد امیدوار ارسلان خالد نے چیلنج کیا۔ PTI رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں تحریک انصاف وفاق میں حکومت بنائے گی، جس کے پاس 50 سیٹیں نہیں ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ہم KP کی طرح پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے۔ اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 100 برتری حاصل ہو چکی ہے۔ ان 170 سیٹوں میں سے 94 سیٹیں وہی ہیں الیکشن کمیشن ایڈمٹ کر رہا ہے، ان کمیشن نے فارم 47 ایشو کیے ہوئے ہیں۔ کل جو خود ساختہ قسم کا پرائم منسٹر الیکٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اعلان کیا گیا، جس کے پاس 50 سیٹوں کی بھی میجارٹی نہیں ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے، اس کے پاس کوئی میجارٹی نہیں۔ میجارٹی اگر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف وفاق میں حکومت بننے جائے گی، انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف KPK میں حکومت بنائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے۔ ہماری سب سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے۔ کل ہم جن علاقوں میں وہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ان کنسٹیچوئنسی میں ان کے متعلقہ RO کے دفتروں کے سامنے
कल हम एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि शहबाज शरीफ का फोन आया था, आज बुलाया था, लेकिन हमारी मसरूफियात हैं। मेरा ख्याल है उनको आना चाहिए। हमारा 3 तरामीम का मुतालबा है और यही मुआहिदा है जिस पर हम साथ बैठ सकते हैं। अगर हमारे वोट से हुकूमत बनती है तो सपोर्ट करना चाहिए, जरूरी नहीं काबीना में बैठे। शहबाज शरीफ साहब का बात भी हुई थी, वो बुलाना चाह रहे थे आज, लेकिन आज हमारी मसरूफियात हैं, आना चाहिए उनको। तो हमने तो बड़ी वजाहत से बताया हुआ 3 सतरी एक तरमीम का वो है, यही मुतालबा है, यही मुआहिदा है। तो बैठ के बात करेंगे, हम साथ दे सकते हैं आपका। देखिए, अगर हमारे वोटों से हुकूमत बननी है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, कैबिनेट में नहीं बैठना चाहिए। लाजमी नहीं कि कैबिनेट में बैठे अपनी बात को मुकम्मल तौर पर मनवाए बगैर। हम इस वक्त जमहूरियत को डीरेल होना देखना नहीं चाहते। परेशान कुन सूरत-ए-हाल है और पैदा हो सकती है। आज की 35 साल से एमक्यूएम को वोट दे रहा है ना, सारे इल्जामात के बावजूद इनके पास हुकूमत रही है ना। सदर भी यहीं से था, वजीर आजम भी यहीं से मुंतखब हुआ, गवर्नर भी, कई वज़रा भी। इस हवाले से तो उनको तो चाहिए था, हमसे कहते हैं आप एक तरफ हो, आप शिकस्त खुर्दा लोग हैं, कराची के फैसले हम करेंगे, कराची को हम सजाएंगे, हम बनाएंगे। सारे लोग उनके थे, नहीं किया ना। ख्वाब हो सकता है हमारी तरफ से, क्योंकि हमारी इतनी नेसेसिटी नहीं उस तरफ से थ्रो है कि हमने तो कल कहा है ना कि हमारे पास ब्रीफ केस नहीं है, एक ब्रीफ स्टेटमेंट है। पीपुल्स पार्टी अगर ये मान लेगी तो पीपुल्स पार्टी नहीं रह जाएगी फिर वो। और हमें देखना है, अगर पीपुल्स पार्टी ने पिछली दफा भी सारी बातें मान ली थी, किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सारी कौमी क़यादत ने साइन की थी उस पर। नवाज शरीफ का ऐलान फजूल था, ये कहने में जल्दबाजी की कि वजीर आजम बन रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद करे तो टर्म्स एंड कंडीशंस तय होना चाहिए। नवाज शरीफ सीनियर हैं, जरदारी साहब से भी बड़ी उम्र के हैं, बड़ी उम्र वाला ही सदर बनता है। नवाज शरीफ ने बहुत जल्दबाजी करके शो कर दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ। तो वो उसका ऐलान ये फजूल था, पहले उसकी डायलॉग होना चाहिए था। तो पीपल्स पार्टी अगर चलो नवाज लीग के साथ मुल्क के खाते अलायंस कर भी लेती है तो पोजीशन क्या होगी हमारी, वो पहले तय की जाए, टर्म्स कंडीशन पहले तय की जाए। अब अनाउंस करके फिर कहे कि मैंने अनाउंस कर दिया, मैं क्या करूं। तो वज़ीर आज़म की जगह पे प्रेसिडेंट नवाज शरीफ सीनियर आदमी है, जरदारी साहब से भी बड़े उम्र में है, तो जो बड़ी उम्र वाला होता है वही सदर बनता है। सर पीटीआई साहब का इत्तेहाद हो सकता है? हो सकती है। हर सियासत में कोई चीज हर्फ आखिर नहीं होती। पहले पीटीआई को डिसाइड करना है कल तक किसी पार्टी में जा रहे हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं, या वो किसी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। उनको किसी पार्टी में जाना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग के दीगर पार्टियों से राब्तों का सिलसिला जारी है। लाहौर जाती उमरा में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पार्टी कायद को पीपल्स पार्टी की कयादत से हुई बातचीत पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान और एमकेएम से राब्तों की तफसीलात से भी आगाह किया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को राब्ते तेज करने की हिदायत की। नवाज शरीफ का कहना था जहां मेरी जरूरत पड़े मुझे बताया जाए। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी शामिल होंगे। जराये के मुताबिक नून लीग की पंजाब में शहबाज शरीफ को वज़ारत आला देने पर भी मुशावरत। मरियम नवाज और हमजा शहबाज को मरकज में ले जाने पर गौर किया जा रहा है। मरकज में नवाज हुकूमत बनने पर पंजाब में वज़ारत आला शहबाज शरीफ को सौंपी जाएगी। सीनियर क़यादत की राय के मुताबिक शहबाज शरीफ की क़यादत में पंजाब ज्यादा तरक्की कर सकता है। चौबीस घंटे के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग में तीसरा राब्ता हुआ है। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हुकूमत साजी के लिए फॉर्मूला तय करेंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान रात गए मुलाकात सूदमंद साबित हुई। आज किसी भी वक्त नवाज शरीफ आसिफ जरदारी मुलाकात का इम्कान है। जी वसीम साहब, आपको क्या लगा है? खावर साहब अपने राब्तों की बात कर रहे हैं जो उनके मुताबिक हो रहे हैं, एक अनीका साहब कुछ राब्तों की बात कर रहे हैं। क्या इंडिपेंडेंट्स और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी कोई राब्तों का इम्कान है? देख तो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पीएमएल बड़ी ओपनली अलाइन तो कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की यूनिक पोजीशन है, आइदर वे सारा खेल उनके हाथ में, वो कलीदी जो किरदार है वो पीपल्स पार्टी का ही हो।
بالکل ایسے ہی پیپلز پارٹی بہت اچھی پوزیشن میں ہے, یعنی کہ اس وقت پیپلز پارٹی اس کو اوور سمپلیفائی کریں تو مطلب وہ تو ناز نخروں کے ساتھ ساری باتیں منوا سکتی ہے, اور اگر کوئی بات نہ مانے تو کہہ دے چلے میں ٹھیک ہے پھر تو آپ ہی بنا لو گورنمنٹ, پھر ہم نہیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ حکومت نہیں کر سکتے. اگر ایک مخصوص ماحول نہ ہوتا, اب یہ میری رائے ہے, میں اتنا اس میں اتنا باخبر نہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں, یہ رائے ہے, اس میں معلومات کا عنصر بہت کم ہے, رائے کا عنصر زیادہ ہے. اگر ایک مخصوص ماحول نہ ہوتا کہ جس میں پی ایم ایل نون نے ہی حکومت بنانی ہے, ایسا لگ رہا ہے, اگر یہ ماحول نہ ہوتا تو پھر پیپلز پارٹی جو ابھی بارگیننگ کا آغاز وزارت عظمیٰ سے کرے گی وہ اس میں اٹک جاتی اور شاید بنوا بھی لیتی. لیکن ابھی چونکہ مخصوص ماحول اس طرح کا ہے کہ نہیں, گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جانی, گورنمنٹ نون کے پاس جانی ہے, سو اس لیے اور پیپلز پارٹی کو اس گورنمنٹ کا حصہ ہونا ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی اچھی ڈیل کر کے اینی تھنگ لیس دین وزارت عظمیٰ بٹ اچھے سارے معاملات طے کر کے اس کولیشن کا حصہ بن جائے گی. انڈیپینڈنس, we hate to say this, when we say this it does not mean کہ we are endorsing it and we are saying کہ اچھا یہ ہونا چاہیے, لیکن اب یہ انڈیپینڈنٹ کا معاملہ بنے گا. اب کتنے ٹوٹتے کتنے نہیں ٹوٹتے اللہ کرے ایک بھی نہ ٹوٹے, I will be very happy. لیکن انڈیپینڈنس کے لیے پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو انڈیپینڈنس کا چنک ہے پی ٹی آئی والا انڈیپینڈنس کا, اس میں سے پیپلز پارٹی جتنا اپنا شیئر لے سکے, آئی پی بھی لے سکے, اللہ کرے اس میں سے ایک بھی نہ ہو, لیکن یہ بھی الگ بولی لگے گی. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ابھی ایز وی اسپیک بیشتر نتائج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اناؤنس کر دیے. ہاؤ ایور 13 نشستوں پہ نتائج نہیں, کریکٹ, وہی میں کہہ رہا ہوں, 72 گھنٹوں کے بعد 13 نشستوں پہ. اس میں سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ کیا ہے, مزیدار فیکٹ کیا ہے, اس میں سب سے چھوٹے حلقے عام طور پر ہوتے ہیں اور ٹرن آؤٹ کے اعتبار سے سب سے کم ہوتا ہے, اگرچہ ڈسٹینس کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے بلوچستان. لیکن ڈسٹینس اتنے بھی زیادہ نہیں جو کہ چاند پہ تو نہیں ہے نا بھائی. بلوچستان کی 16 سیٹیں, جو 13 سیٹس آپ بتا رہے ہیں کہ جن کے نتائج نہیں آئے ان میں سے 9 بلوچستان کی, یعنی کہ 16 بلوچستان کا ایوان ابھی کھلا ہی نہیں ہے, سمجھ لیں 16 سیٹوں کا بلوچستان میں سے 9 کے نتائج نہیں آئے ابھی تک. اینڈ وی آل نو کہ بلوچستان کے معاملات پھر وہ کس طریقے سے وہ سارے ہوتے ہیں. تو بھی وی شوڈ ناٹ بی سرپرائز اگر یہ 9, اب یہ 9 آئی ول بی ویری سرپرائز اگر 9 میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کو چلا جائے, وہ کہیں اور ہی جانا ہے. سو لیکن بہت سارے لوگ جو کہ پی ایم ایل لیس دین پی ایم جو ہے سینٹر کے اندر پیپلز پارٹی کیا مانگ سکتی ہے؟ نہیں, آئی مین اسپیکرشپ ہے آلریڈی ان کے پاس ہے, اچھی وزارتیں, حصہ بقدر جسہ نہ ہو اس سے زیادہ ہو, پریزیڈنٹ بہت کچھ ہے, کہ بیوی ایک ہی ہوگی, بچے سی کیوں. سر یہ تو بڑا ٹیکنیکل بایولوجیکل بات کرتی ہے, اس میں سوچنا پڑے گا مجھے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اقتدار کے اندر کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے, اور جو بھی ڈیل لاک کریں گے جو فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, وہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. لیکن زرداری صاحب صدر ہو جائے گا. وسیم کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ انڈیپینڈنس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے جابطہ ہیں, اور بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصولی طور پر ان کو رہنا جہاں پی ٹی آئی کے ساتھ چاہیے, اپنے آزاد حیثیت برقرار رکھنی چاہیے, لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ ہماری تاریخ ہے کبھی بھی اسمبلی میں ہم نے نہیں دیکھا کہ 20 کا نمبر ہو اور وہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آزاد کی حیثیت ہے. یعنی 20 اراکین قومی اسمبلی بھی میں نے کم از کم نہیں دیکھا, اور میرے خیال سے وہ کوئی ایسے ہی کوئی تاریخ میں بھی کوئی ایسا اتنا بڑا گروپ نہیں رہا. لیکن حسن ہم نے کبھی ملک کی تاریخ میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر انڈیپینڈنس کا 38 تک تو نمبر گیا نا. نہیں سر, نہیں 100 کے قریب انڈیپینڈنس کا چنک ہم نے بھی نہیں دیکھا. تو بہت کچھ اس ملک کی سیاست میں ہم نے نہیں دیکھا. لوگ جس طرح ووٹ نکل کے ڈال کے پبلک پلس یہ سب کچھ بھی, سو بہت چیزیں ہم نے نہیں دیکھا بہت کچھ. لیکن دیکھیں ابھی کوئی زیادہ وقت تو رہا نہیں ہے, اب اتنا وقت تو ہے نہیں نا. اب مطلب اس چیز کے حوالے سے کتنے لوگ کہاں جائیں گے, لیکن ایک جو چیز ہے کہ ایک جو اراکین قومی اسمبلی ہے فرام کے پی, کیونکہ وہاں پر جو بننی ہے صوبائی حکومت, اس پر بڑا انحصار ہونا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. یعنی پنجاب کے حوالے سے انڈیپینڈنس جو ہے ان کو معلوم ہے, اور وہاں سے ان کا یعنی یہاں پر چھوڑنا ان کا پی ٹی آئی کو نسبتاً آسان ہوگا اگر آپ بات کریں کے پی کے حوالے سے, کیونکہ کے پی کے اندر اب یعنی ون سائیڈڈ آیا نتیجہ آیا ہے, اور کے پی کے اندر پی ٹی آئی سے الگ ہونا مشکل ہے نسبتاً پنجاب کے اندر جو اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بننے دینی تو انڈیپینڈنس کا ادھر ادھر جانا ضروری ہے, ورنہ پی ٹی آئی کی سیدھی سیدھی گورنمنٹ پھر ضروری ہے. لیکن وہاں پر مشکل ہے, وہاں مشکل ہے جن لوگوں سے رابطے. You are still not happy with it. ہم ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. 6 دفعہ تو میں نے کہا ہے کہ I wish کہ ایسا نہ ہو. وسیم بادامی 3 دفعہ اور کہتا ہوں is not happy with this. سر نظر آ رہا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کل جو میری پیٹھ پیچھے میری تعریف کی ہے اس کو آپ غصے میں حال ہو سکتا ہے. شی از جیلس کہ آپ نے کیوں مجھے. سر آئی ایم ویری جیلس سر, آپ نے جو تعریف کی. دیکھیں کے پی کے اندر عباسی سی مہنگ آ رہی ہے, میرا ہیرو باہر نہیں آ گئے.
اچھا KPK کے اندر آزاد جو لوگ ہیں ان کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے، وہ جرمنی کے اندر ہٹلر نے جب گیس چیمبر کے اندر لوگوں کو بند کر کے جو آرڈر کر دیا تھا، سر میجر اوور ویلمنگ میجورٹی نے آپ کو بتا دیا اس ملک میں وہ کس طرف کھڑے. اب آپ نے طے کرنا ہے اس پارٹی کی حمایت لے کر آتے ہیں لوگ، لیکن لوٹے ہوتے نہیں. ایک میجر اوور ویلمنگ میجورٹی نے بتا دیا وہ کہاں کھڑے، پبلک پلس نے آپ کو بتا دیا وہ کہاں کھڑے. اب اگر جس نے حکومت بنانی ہے، فار ایگزامپل لیٹس ٹیک پیپلز پارٹی چودھری یعنی تسی یہ کہہ رہے ہو اگر وہ حکومت بنائے، ایک منٹ پلیز جسٹ اے منٹ، یہ مجھے روک سکتے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں روک پایا. نہیں مجھے یہ بتائیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو 160 ہے وہ لوٹے ہیں اور جن کے 60 بھی نہیں ہے وہ فرشتے ہیں. یار خدا دے بات ہے، خدا دے بات ہے. نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے NA 130، یاسمین راشد صاحبہ ورسز نواز شریف صاحب، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. ایک دوسرا بڑا حلقہ NA 127 عطا تالڑ جہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اس حلقے کو چیلنج کر دیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں لاہور کے اندر ہی مریم نواز صاحبہ کا حلقہ، عطا تالڑ کا حلقہ، نواز شریف صاحب کا اپنا حلقہ، یہ 3 ہائی پروفائل حلقے چیلنج ہوئے ہیں. ملک کے باقی صوبوں میں بھی ایسی صورتحال ہے. عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عابد، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے جو ہے وہ میاں نواز شریف کا حلقہ NA 130 سے کامیابی کو چیلنج کر دیا، اور اس میں بھی تقریباً وہی پلی لی گئی ہے جو دیگر اس میں لی جاتی ہے کہ نواز شریف فارم 45 کے تحت ہار چکے تھے. مبینہ ملی بھگت سے فارم 47 میں خود کو فاتح کروا دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نتائج جاری کیے گئے 47 کے تحت وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، لہذا عدالت اسے کالعدم قرار دے اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ فارم 47 کو مرتب کرنے کا حکم دے. اس کے ساتھ NA 127 سے عطا تالڑ کی کامیابی کو PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ظہیر عباس کھوکھر نے بھی چیلنج کر دیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عطا تالڑ جو ہے وہ ہمارے پاس جو موجود فارم ہے اس کے تحت تو وہ ہار چکے تھے، مگر بعد فارم 47 میں جو ہے انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا. عدم موجودگی میں پولنگ ایجنٹ امیدوار کی عدم موجودگی میں جو ہے یہ تمام نتیجہ مرتب کیا گیا جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. لہذا عدالت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روک کے فارم 47 کو دوبارہ مرتب کرنے کا حکم دے اور اس میں امیدوار اور ان کے پولنگ ایجنٹس کو بٹھا کے ان کے سامنے جو ہے تمام پروسیس مکمل کرنے کے احکامات جاری کرے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عابد خان ہمارے ساتھ تھے. بریکنگ نیوز یہاں آ گئی ہے ساتھ ساتھ. مریم نواز صاحبہ کا جو کل NA 119 لاہور کا نتیجہ تھا اس کو چیلنج کر دیا ہے. آزاد امیدوار تھے شہزاد فروخ جو PTI کے حمایت یافتہ ہیں، اس الیکشن کو اب انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. ہمارے نمائندے عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے متعلق جو مزید معلومات ہیں ہم عابد سے لیتے ہیں. جی عابد، NA 119 کا الیکشن جو چیلنج کیا ہے اس میں شہزاد فاروق صاحب نے کیا پلی لی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ جی بالکل جی، شہزاد فاروق نے جو یہ چیلنج کیا ہے مریم نواز کا حلقہ NA 119 سے کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز جو ہے انہیں مبینہ طور پر دھاندلی سے جتوایا گیا. پریزائڈنگ افسران نے انہیں فارم 45 ہی نہیں دیے، اور اس کے بعد جب ریٹرننگ افسر نے ان تمام جو فارم 47 بنا رہے تھے اور حتمی نتیجہ مرتب کرے تھے، اس وقت نہ تو وہ موجود تھے نہ ہی ان کے جو پولنگ ایجنٹ وہ موجود تھے. عدم موجودگی میں اس تمام نتیجہ مرتب کیا گیا. ان کے اپنی درخواست میں موقف ہے کہ وہ تو جیت چکے تھے مگر مبینہ طور پر دھاندلی سے انہیں ہروایا گیا. لہذا عدالت جو ہے وہ اس جو کامیابی ہے جو نتیجہ ہے اس کو کالعدم قرار دے، ریٹرننگ افسر کو حکم دے کہ یا امیدوار کا فارم 47 مرتب کیا جائے اور جو نتیجہ اس کی جانب سے جاری کیا گیا اسے کالعدم قرار دیا جائے. گزشتہ روز چونکہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے یہ درخواست آئی تو اس پر عدالت نے کارروائی کی تھی. اسی تناظر میں ابھی بھی کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. مریم نواز کا بھی جو NA 119 کا نتیجہ ہے اسے لاہور ہائی کورٹ میں اب چیلنج. بہت شکریہ عابد. اچھا جی، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جو میں نے بھی پوری پارٹی پوزیشن بتائی ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. ابھی کل ہم نے دیکھا کہ رابطے تو ہوئے ہیں PMLN اور پیپلز پارٹی کے، لیکن ابھی بہت سارے اس کے اندر مراحل ہیں. میرا خیال ہے اگر خبر صاحب آپ سے آغاز کریں انیکا، اس کے بعد پھر آپ کی طرف میں آؤں گی. یہ جو نمبر ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت 100 کے قریب انڈیپینڈنٹ، 8 آزاد امیدوار سائڈ پہ کر دیں، چلے وہ تو جدھر بھی اقتدار جائے گا ادھر ہی ساتھ موسٹ پروبلی بیٹھ جائیں گے. PMLN، پیپلز پارٹی، انڈیپینڈنٹس، متحدہ. سر یہ پیپلز پارٹی اور PMLN کو مل کر بیٹھنے کے بعد گورنمنٹ بنانے کا جو PDM 1 کا تجربہ ہے اس کے بعد PDM 2 کے تجربے کی طرف آپ کو بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ ایک تو کل بھی ہم نے بات کی تھی، تو یہ جو ایکویشن ہمارے سامنے اب آ گئی ہے آفٹر دا ریزلٹس،
تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ان کے ہاتھ میں اب یہ جو اقتدار کی کنجی ہے وہ لٹرلی ان کے ہاتھ میں آ گئی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. تو ہی ہیز آلسو بین پروون رائٹ کہ بھیا ہمارے بغیر کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا سکے گا. تو جس پلڑے کے اندر اپنا وزن ڈالیں گے آصف علی زرداری صاحب تو وہ پلڑا جو ہے وہ اقتدار کی طرف جھک جائے گا. اب سوال جو سب سے اہم ہے کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 2 مہینے کمپین کی جس انداز سے وہ تکلیف دہ انداز سے انہوں نے کہا کہ وہ جو 16 17 18 مہینے تھے برا تجربہ حالات ایسے تھے ہمیں اکٹھے مل بیٹھنا پڑا. اس وقت ریاست کو چیلنجز تھے. اس وقت جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی ان کے جو جمہوری رویے پاکستان مسلم لیگ نون کے اچھے تھے لیکن جو ہی یہ باہر نکلے اور ہم نے دیکھا اس کے بعد اقتدار میں آ کے جو ہم نے ان کو مشورے دینے کی کوشش کی خدارا کچھ پرو پیپل پالیسیز اپنائے وہ انہوں نے نہیں اپنائیں. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے بہت کوشش کی اقتدار کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اور باہر نکلنے کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کہ سیاست جو آپ ریکنسیلیشن جو ہے پیار محبت جو رواداری کی جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر تقریر کے اندر یہ بات کی اور میرے خیال میں ہمیں ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہیے ہر تقریر کے اندر کہ چوتھی دفعہ بھی اگر نواز شریف صاحب بنیں گے تو وہی کریں گے جو 3 دفعہ پہلے کیا. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب دی ینگ لیڈر آف جو پاکستان پیپلز پارٹی, اب ان سے سوال میرے خیال میں میرا بنتا ہے بحیثیت پارٹ آف میڈیا کہ جناب اعلیٰ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو 2 مہینے آپ نے کمپین کی اور آپ نے مختلف انٹرویوز کے دوران یہ جو آپ نے ایک تاثر بنایا نئی سوچ کو چنو تو ہم آپ کی باتوں پہ کتنا یقین کریں اور آپ اگر دوبارہ PDM2 کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے آپ کی پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری ماشاءاللہ ہی از جسٹ 35-36 زندگی آگے بڑھی ہے تو جو نقصان ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے اس سے پیچھے ہٹ کے جو درگت بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کے اندر تمام تر حمایتوں کے باوجود بھی اب دیکھیں پیپلز پارٹی 53 پہ بیٹھی ہوئی ہے اور PMLN جو آن دا ریکارڈ ابھی جو 71-72 ہے لیکن obviously everyone knows کہ یہ 2002 کے بعد PMLN اگر دیکھا جائے PMLN کی ورسٹ پرفارمنس PMLN کی سیٹیں جو ہیں ان ریالٹی پیپلز پارٹی سے نیچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو اب یہ فیصلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کرنا ہے کہ انہوں نے اب نئی سوچ کو تقویت دینی ہے یا پھر ابا حضور کی جو آخری خواہش ہے کہ جی میں اقتدار میں آ جاؤں. جی ماریا, ایک جگہ تو یہ رابطے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی PMLN اور باقی جماعتوں کے, کچھ اور رابطے بھی چل رہے ہیں. وہ رابطے کچھ ایسے ہیں کہ اس سے کچھ پسا پلٹا بھی جا سکتا ہے. اچھا, تو ہمیں وہ بھی دل تھام کے رکھنا چاہیے. انتخابات کے اندر تو جو ہوا وہ سب نے دیکھا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. 100 کے قریب آپ کے انڈیپینڈنٹس آ جانا اس بات پہ مہر ہے کہ اس ٹائم پر وہ جماعتیں جو سوچا کرتی تھی بس ہم کانگریس انڈیا والی کی طرح چلے جائیں گے اور ہم تو ہمارے سامنے لوگ بچھیں گے اور پھولوں کی پتیاں پھینکیں گے اور بڑا آسان ہو جائے گا سارا کچھ, وہ لوگ تو اس ٹائم پر سائیڈ پہ بیٹھ گئے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا 2013 کے اندر جب وکٹری اسپیچ ہوئی تھی نا اسی بالکنی کے اوپر, اس ٹائم پہ پتیاں تھیں, وکٹری سائنس تھے, باڈی لینگویج الگ تھی. اب کی باڈی لینگویج ذرا ایسی دھیمی سی تھی PMLN کی, اور وہ باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا بھی ہو سکتا ہے اور کالی دال بھی ہو سکتی ہے, کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. سو ہی واز اے لٹل اسکیپٹیکل, اسی لیے انہوں نے اناؤنس کر دیا. تب تک تو میرے خیال میں 60 کے قریب سیٹیں تھیں ان کی, 63 سیٹیں تھیں جس ٹائم پہ انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کی, اور 90 سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں انڈیپینڈنٹ لیے بیٹھے تھے. اب سینچری ہو گئی ہے اور 73 کے قریب سیٹیں جو ہے وہ PMLN کی بیٹھی ہیں. ایسی صورتحال کے اندر وکٹری اسپیچ تو پہلے بنتی نہیں تھی. دوسرا یہ کہ اب حکومت بنانے کی بات آئی ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک دم سے, جو آپ کو یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے انکلز کو سائڈ پہ کیا, انہوں نے بھی اس ٹائم پہ نئی سوچ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے بھی بھٹو صاحب کے لوگوں کو سائڈ پہ. تو ایک اور رابطہ چل رہا ہے, ہنٹ تو دینا کیا رابطے ہیں. وہ جو رابطہ ہے اس کا مطلب آپ سمجھ لیں جو جیسے تھوڑا سا بتایا نا, تجسس پیدا کر کے رابطے چل رہے ہیں. رابطہ ہے وہ جو ایک گزرگاہ ہے اس کا جو ہے نا وہ ایک اڈیالہ روڈ ہے, اس سے کوئی آگے پیچھے کوئی گزرگاہ اس کے قریب شیپ سے آدھا نہیں. میری جو تھوڑی بہت انفو ہے کیا خاور صاحب اور آپ کی انفارمیشن ملتی جلتی ہے, کچھ پہنچ صحیح جگہ پہنچ گئے, مختلف ہے, کچھ تھوڑا انتظار. اچھا تھوڑا انتظار کریں. خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی کہ 2018 کے انتخابات میں
جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بہت سی زیادہ یہاں سے نشستیں جیتی تھی، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی. اس مرتبہ جو نظر آ رہا ہے کہ سندھ کے اندر ٹوٹل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ٹوٹل 11 نشستیں آئی ہیں. تو یہ کیا کوئی الزام وہ عائد کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں نے بڑی دھاندلی کی ہے بالخصوص کراچی کے اندر؟ تو یہ کہاں تک یہ درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر کیا وجوہات ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا، کیوں مسترد کیا، جبکہ پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر ان کا تقریباً وہی رجحان رہا، بلکہ اس سے بڑھ کر ووٹیں ملی ان کو؟ اچھا، پہلے تو کہ پہلی بات تو کیوں نہیں دیا، پہلی بات تو ہے کہ کیوں دیا، کیوں دیں گے یہاں کے لوگ؟ ان کے پاس حکومت رہی ہے نا، صدر بھی یہیں سے تھا، وزیر اعظم بھی یہیں سے منتخب ہوا، گورنر بھی، کئی وزراء بھی. تو 14 سیٹوں کے بعد وہ سب سے بڑا شہر تھا کراچی ان کا، ہمیں تو ہرا دیا گیا تھا نا. تو جتنا بھی مانگا ہے ہم نے ان سے مانگا ہے نا. ان میں سے کسی نے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی اتنے عرصے میں کراچی کے لیے. اس حوالے سے تو ان کو تو چاہیے تھا، ہم سے کہتے ہوئے آپ ایک طرف ہوں، آپ شکست خوردہ لوگ ہیں، کراچی کے فیصلے ہم کریں گے، کراچی کو ہم سجائیں گے، ہم بنائیں گے. سارے لوگ ان کے تھے، نہیں کیا نا. جو لوگ مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑا ہے، جو جیتے تھے نا صبح سب حیران تھے کہ وہ جیت گئے. جنہوں نے جتوایا تو سب پریشان تھے کیا ہو گیا 2 ہفتے بعد. تو بہرحال اصل سوال سے کیوں کراچی 35 سال سے ایم کیو ایم کو ووٹ دے رہا ہے نا، سارے الزامات کے باوجود، ٹارچر سیل کے باوجود، جنا پور کے نقشے کے باوجود دے رہا ہے نا، کہ جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں. تو پرسپشن کرنے آپ کے خلاف پرسپشن ایسا ہے. پرسپشن تو پروپیگنڈے کے ذریعے بنتا ہے، پروپیگنڈے کا شکار کراچی کی عوام ہوتی نا. پرسپشن نہیں ہے جناب، پرسپشن کہیں اور ہوگا. صاحب یہ بتائیے گا کہ صبح میں ایک بیان دیکھ رہا تھا غالباً آپ کی طرف سے کہ سارے آزاد ہم سے آ کے ملیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کے چلتے ہیں. فرض کریں کہ اس وقت جو سارے آزاد ہیں اس میں سے ظاہر ہے پاکستان جو تحریک انصاف کے زیادہ ہیں، 100+ ہو گئے ہیں سارے ملا کے. تو سارے آزاد اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ہمیشہ وہ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ہم آئے مل کے آگے چلتے ہیں اور ایک اچھی ایکویشن بن سکتی ہے. 100+ وہ ہیں، 17 آپ ہیں، بیچ میں کچھ چند ایک مل کے 130+ اگر ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو جائیں تو پھر ریزرو سیٹیں بھی آپ کے پاس بن سکتی ہیں. تو اگر ایسی کوئی پروپوزل آپ کے سامنے آتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ ایک ورکیبل سولوشن ہے. اچھا، یہ خواب ہو سکتا ہے ہماری طرف سے، کیونکہ ہماری نشستیں نہیں اس طرف سے 100 ہیں تو ان کو سوچنا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو کل کہا ہے نا کہ ہمارے پاس بریف کیس نہیں ہے، ایک بریف اسٹیٹمنٹ ہے 3 لائن کا. یہ بھائی ایک نسخہ ہے جس کے ذریعے وسائل کو نچلی سطح تک پورے پاکستان میں کسانوں، مزدوروں، دیہات تک پہنچانے کا نسخہ ہے. 3 آئینی ترمیم کی ہے، جو بھی اس میں ہمارا ساتھ دے گا، جو بھی اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. یعنی سندھ اسمبلی میں اگر پیپلز پارٹی آپ کی باتیں مان لیتی تو آپ بیٹھ جائیں گے پیپلز پارٹی کا سندھ میں؟ ارے پیپلز پارٹی اگر یہ مان لے گی تو پیپلز پارٹی نہیں رہ جائے گی پھر وہ والی. تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہ سمجھے ہم سندھ میں؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا سندھ میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھنا بعید امکان ہے؟ اگر خارج امکان نہیں ہے تو نہیں. وہ یہ اگر یہ 3 مان لیتے ہیں تو تمام تر امکان آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 مان لیں گے تو پیپلز پارٹی کا تشخص ہی ختم ہو جائے گا. ہاں، تو اگر نہیں مانیں گے تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ تو بعید امکان سمجھا جائے نا پھر. جی بالکل. سو خالد صاحب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مان لیں لیکن کچھ کرے نہ، لیکن آپ پھر بھی حکومت میں بیٹھے. یہ ہے تو اب تو کچھ ہمارے ذمہ تو تاریخ کو حجتیں تمام کرنی لگ گئی ہیں، رہ گئی ہیں، وہ ہم کرتے رہتے ہیں. اچھا صدیقی صاحب، ایک جو اور ایکویشن بن رہی ہے وہ اپیرنٹلی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ سینٹر کے اندر PMLN لیڈ کرے، پیپلز پارٹی ساتھ ہوں اور آپ بھی ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور یہاں پہ آپ سندھ کے اندر آپ اپوزیشن کے اندر بیٹھ جائیں. تو یہ آپ کا پھر ووٹر مطلب ماضی کے اندر بھی ایسا رہا ہے، تو یہ ایکویشن آپ کیسے اس کو سپورٹ کریں گے؟ یہ تھی نا PDM کی حکومت میں یہی صورتحال تھی. اور پیپلز پارٹی کی بات سچی بات یہ ہمارا ووٹر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے ہم سے. اور ہمیں دیکھنا ہے اگر پیپلز پارٹی نے پچھلی دفعہ بھی ساری باتیں مان لی تھی، کسی پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا، اور اب کی اور ساری قومی قیادت نے سائن کی تھی اس پہ، پیپلز پارٹی والے معاہدے پر. نون والے معاہدے پہ صرف نون والوں نے کی تھی، پورے اس پہ کی تھی. تو بیٹھ کے بات کریں گے. 3 چیزیں اگر ترمیم ہم بول دیں گے کہ ہم ساتھ دے سکتے ہیں آپ کا. دیکھیں، ایک تو اگر ہمارے ووٹوں سے حکومت بننی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے.
ضروری یعنی کہ لازمی نہیں کہ کیبنٹ میں بیٹھیں اپنی بات کو مکمل طور پر منوائے بغیر. اور ہم جمہوریت کو ہم اس وقت جمہوریت کو ڈیریل ہونا دیکھنا نہیں چاہتے. بہت پریشان کن صورتحال ہے اور پیدا ہو سکتی. اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک عرصے سے سندھ کے اندر موجود ہیں, کراچی اور حیدرآباد سے آپ آگے دیہی سندھ کے اندر جا نہیں سکے. دیکھیں کیج ہوتی ہے, جو جماعتیں وہ شہروں سے آگے جاتی ہیں, دیہاتوں میں وہ ایکسپینڈ کرتی ہیں. کراچی کی آبادی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا کراچی میں جو ہے نا اس کی سیٹیں بڑھ جائیں, وہ تو بات آپ کرتے ہیں, لیکن آپ یہ عملی طور پر کوشش نہیں کرتے کہ پیپلز پارٹی کو دیہی سندھ کے اندر چیلنج کر سکیں. آپ کی تمام نشستیں پہلے بھی کراچی اور حیدرآباد کی ہیں, آج بھی وہاں پر ہے, اور لگتا ہے آئندہ آنے والے 10-20 سال بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ کراچی اور حیدرآباد کی جماعت آپ رہیں گے, پورے سندھ کی جماعت نہیں بن پا رہے آپ. اس میں یہ ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا جی. اس میں تو ایک یہ ہے کہ پاکستان جیسی پولرائز معاشرہ جو ہے اس میں تو میں شروع سے کہتا ہوں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اتنا پولرائزیشن بڑھنی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائے جائیں, پولرائزیشن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ایسا ایم کیو ایم کو ضرورت نہیں تھی, پھر بھی ایم کیو ایم نے کیا ہے. ایم کیو ایم نے 93 میں جب کراچی میں الیکشن لڑنا بڑا مشکل تھا نا, اور مجھے روپوش ہونا پڑا تھا پنجاب میں, تو NA1 پشاور 1 سے بھی لڑ رہے تھے, ہم کوٹدو سے بھی لڑ رہے تھے, مظفر گڑھ سے بھی لڑ رہے تھے, اور جیتنے نہیں گئے تھے, جتانے گئے تھے, بتانے گئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا طرز سیاست کم سے کم متعارف تو ان جگہوں پہ اندرون سن کرتے رہے نا. کراچی, حیدرآباد, میرپورخاص, نواب شاہ, سکر, اب 15 سال سے تو پاکستان میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہی کسی ایک صوبے میں, وہ بھی مکمل قومی اتفاق رائے اشتراک کے ساتھ. صحیح. تو اس کے بعد سب کی جو لوگ وہاں رہتے ہیں یہ سندھی بولتے ہیں, ان کی اسپیس بھی ختم ہو گئی ہے, تو ہم نے تو پھر بھی اپنی اسپیس رکھی ہے. ٹھیک ہے جی. کل رات آپ سے ہم ایم کیو ایم سے گفتگو کر رہے تھے, تب تک رابطہ باضابطہ ہوا تھا حکومت کے بنانے کے حوالے سے. حیدرآباد رضوی صاحب نے ہمیں کل رات تک یہ بتایا تھا. ابھی کیا سچویشن ہے؟ کیا آپ کے رابطے ہوئے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں لاہور, یا وہ آ رہے ہیں آپ سے ملاقات کرنے؟ PMLN والے جو کل میاں نواز شریف صاحب نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر حکومت بنانے کی ایک آفر دی ہے تمام لوگوں کو مل کر, تو اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے خالد صاحب ابھی تک؟ کل فون آیا تھا شہباز شریف صاحب کا, بات بھی ہوئی تھی, وہ بلانا چاہ رہے تھے آج, لیکن آج ہماری مصروفیات ہیں اور پھر رات تک ہم طے کر پائیں گے. تو یہ بھی وہ آ جائیں یا ہم چلے جائیں. تو ہم نے تو بڑی وضاحت سے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس تو 3 سطری ایک ترامیم کا وہ ہے, یہی مطالبہ ہے, یہی معاہدہ ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ 1-2 روز میں بات چیت شروع ہو جائے گی. سر زیادہ امکان کیا ہے, آپ جائیں گے یا موسٹ پروبلی وہ آئیں گے ملنے کے لیے؟ یہ آج شام تک طے ہو جائے گا. ہمیں تھوڑا آپ کو زیادہ اچھا کیا لگے گا؟ ہاں زیادہ اچھا کیا لگے گا آپ کو؟ میرا خیال آنا چاہیے ان کو. صحیح. اور سر یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی پہلے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے موقع پر بھی کچھ ان کے ساتھ یہ لائن تھے, جب ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی الیکشن لڑ رہے ہیں. سو پھر یہ تو آلموسٹ مور اور لیس طے ہی ہے کہ یہ اشتراک تو ہوگا ہی نا. ہاں, 2 باتیں. ایک تو وہ جو ملاقات کو میں نے شروع بھی کہا تھا کہ اس کو اتحاد کا نام نہ دیا جائے, جو نواز شریف صاحب سے ہوتی رہی ہے, باقی لوگوں سے بھی ہو رہی تھی, تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں تو ہو رہی تھی, کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے تو وہ شاید میڈیا پہ زیادہ اس کو جگہ بھی دی. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ایسا کوئی بات نہیں ہوئی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ایم کیو کو بالکل سوٹ نہیں کرتی ہے, کیونکہ ہم لوگ جا کے ہمیں کوئی لاہور میں پشاور میں تو کرنی نہیں ہے, وہ سب کراچی میں کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم کمپرومائز ہوتے ہیں. لیکن شہباز صاحب تو الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے نا کراچی سے, پھر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. وہ ارادہ ترک کر دیا, ہم لوگ تیار ہو گئے تھے. جی کمال بھی تیار ہو گئے. تو سر گڈ ول جیسچر تھا نا, اسی لیے کہ بعد میں وہ ریٹرن کیا جاتا ہے گڈ ول جیسچر. جی ہاں, ہم تو تیار ہو گئے تھے, اور پھر ظاہر انہوں نے سوچا وہ کسی بھی وجہ سے تو نہیں ہو سکا, لیکن باقی جگہوں پہ ان کے لوگوں کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے. جی خالد صاحب, کل آپ کو شہباز صاحب کی تقریر کے بعد ٹیلی فون آیا تھا یا میاں صاحب کی؟ جی ہاں, اس کے بعد ہی آیا. یعنی اس وقت جب آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا تو آپ کے لیے بھی ایک خبر تھی کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب رابطہ کریں آپ لوگوں سے؟ اچھا, میں نے نہیں دیکھا تھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ ہاں میرا بھی نام فون اس کے بعد آیا تھا.
جی ہاں، اس کے بعد فون آیا تھا. اور آپ ابھی آپ کے پاس آفیشلی جو ہاتھ میں پڑا ہے نتیجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کراچی کی 22 نشستوں میں سے، اس میں سے کتنی جیت گیا؟ اچھا 15 جیتے ہیں، تو حیدرآباد کی ملا کے 17. صحیح ہے 15. اور ابھی کراچی کی کوئی نشست ایسی نہیں ہے نا جس کا ریزلٹ اویٹڈ ہے؟ نہیں، کراچی کمپلیٹ ہو گیا رائٹ؟ جی ہاں تو کیا بنا ہے 15 MQM، باقی کراچی میں 15 MQM، 7 پیپلز پارٹی. کتنی؟ 7 میرا خیال ہے 7 ہے. بس جی ہاں، یہ 2 پارٹی جیتی ہیں کراچی سے. جی ہاں، یہ 2 پارٹی جیتی. مسلم لیگ وغیرہ نے سیریسلی میرے خیال ہے کہ یہاں وقت نہیں دیا، ورنہ مسلم لیگ جیتتی رہی ہے 1-2 سیٹیں یہاں سے. مجھے حیرت ہوئی ویسے آپ بتا رہے ہیں کہ چونکہ رانا مشہود صاحب آئے تھے کراچی جب یہ مصطفیٰ کمال صاحب والی پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، جس میں آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم شہباز شریف MQM کہہ رہی تھی کہ شہباز صاحب کھڑے ہوں MQM سپورٹ کرے، اور آپ لوگوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے پیپرز فائل کر دیے تھے. بعد میں رانا مشہود صاحب آئے، ان کی گفتگو سے تاثر ملا جیسے چونکہ آپ لوگ راضی نہیں ہوئے اس پہ شہباز صاحب کو سپورٹ کرنے میں، اس لیے بعد لینا خاصہ شہباز صاحب نے پیپر اس پہ واپس لے لیے. اور مصطفیٰ کمال صاحب نہیں ایسا نہیں ہوا، بالکل مصطفیٰ کمال بڑی خوشی راضی ہو گئے تھے. اچھا، اسی لیے ان کا نیو کراچی نارتھ کراچی کی سیٹ پہ ہم نے فارم بھی بھروایا تھا. اور آپ غور کریں گے وہ بالکل جو الیکشن جس دن پیپر نامینیشن واپس لینے تھے، بالکل آخری رات کے آخری وقت میں ہم نے ان کا نامینیشن واپس. السلام علیکم جی. اور ARY کی اسپیشل ٹرانسمیشن الیکشن 2024 کے حوالے سے ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ 48 گھنٹے سے ہم آپ کے سامنے الیکشن کی کوریج، الیکشن کے نتائج، اس کے بعد کی جو ممکنہ صورتحال ہے، حکومت کے بننے کے مراحل، کون کس کے ساتھ بیٹھے گا، نمبر گیم کیا ہے، اس سے جڑی خبریں لے کر آ رہے ہیں. ابھی تک جو ہمارے پاس لیٹسٹ پارٹی پوزیشن ہے اس کے تحت جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ 99 کی تعداد میں اس وقت سر فہرست ہیں ہمارے پاس سکور کارڈ کے اوپر. دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، ابھی تک کے جو ٹیلی کے مطابق 71 نشستیں وہ حاصل کر پائی ہے. تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، 54 کے ساتھ وہ اس وقت ایوان کے اندر موجود ہے. یہ بھی نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کراچی میں اپنی پرانی پوزیشن پہ بحال ہو جائیں گے، تو کوئی تقریباً 17 نشستیں ان کو ملی ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف پھر تیسرے نمبر پہ ہے. استحکام پارٹی کی 2 نشستیں ہیں. سو ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سینچری ہو گئی ہے انڈیپینڈنٹس کی، تو 100 کے قریب انڈیپینڈنٹس اس وقت آ گئے ہیں. 92 جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ PTI سے منسلک ہیں یا ان کی حمایت سے ہیں. 8 جو ہیں وہ جینوئن انڈیپینڈنٹس ہیں. تو یہ اس وقت خاکہ ہے اس جو نمبر گیم ہمارے سامنے. اب اس سے حکومت کیسے بننی ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھے گا، یہ تمام سوالات ہیں جو ابھر رہے ہیں. اس دوران ہم نے دیکھا گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو مختلف انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں ان کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. جو پاکستان کے اندر دولت مشترکہ کے آبزرورز الیکشن کو مانیٹر کرنے آئے تھے ان کا رد عمل بھی آیا ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر سے مختلف ممالک نے پاکستان کے الیکشن کے اوپر اپنی رائے دی ہے. اور مور اور لیس جو یہاں پر شکایات ہیں ان کینڈیڈیٹس کی جن کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. بہرحال جی اس پوری صورتحال کے بعد اگلا منظرنامہ حکومت کا کیا ہوگا، PMLN پیپلز پارٹی بیٹھے گی یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ حکومت بنانے کے کام آئیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے، فل ہاؤس تو نہیں کہیں گے لیکن پھر بھی ایک مناسب سٹرینتھ کے ساتھ ہمارے پینلسٹ ہیں حسن ایوب صاحب راوی. آپ اپنا میرا خیال ہے تخلص سب ساتھ لگا لیں رہا، اب اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. اب اچھا وہ پرسنل ویوز سے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ جو ARY کے ساتھ آفیشلی کر دی ہے، مطلب آپ کے ساتھ آفیشیلی کر رہی ہاں میرے ساتھ آفیشیلی کر رہی ہیں. ہاں آپ حسن ایوب راوی، حسن جیسے شاعروں کے آگے نام نہیں ہوتے یہ ہو گئے بادامی اور میں ہو گیا راوی. ملتا جلتا مل گیا، بادامی تو ہونے سے آپ راوی ہو جائیں. یہ پستا تو آپ نے خود ایڈ کیا نا، راوی کر لیں. راوی کر ٹھیک ہے جی. وسیم بدامی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، چودھری غلام حسین صاحب ہیں، خاور گھومن صاحب ہے، انیکا نثار صاحبہ ہیں. چودھری صاحب کا بھی کوئی ایڈ کرے سر، چودھری صاحب کا کیا ایڈ کریں؟ جیسے راوی میرا کیا تو چودھری صاحب کا بھی ہونا چاہیے نا. کیا ہونا چاہیے؟ چودھری صاحب نام ہی کافی ہے. اپنی ذات میں چودھری صاحب ایک فرد میں لشکر ہے، ایک بھرپور شخصیت ہے، انہیں نہیں ضرورت اس طرح سے. آفٹر دیٹ جو آپ کو پتا کو 22 حلقوں کا الیکشن ہوا تھا بائی پولز، اس میں آل اوور پاکستان تمام جو بڑے 20 تمام بڑے پولیٹیکل کامنٹیٹرز اور
بڑے بڑے جو کونا مشق صحافی تھے, they have given their predictions based on their access of information کہ جناب اللہ وہ 14-15 PMLN جا رہی ہے اور باقی 2-4 اور پی ٹی آئی کو چند ایک ہی ملیں گی. چوہی صاحب جو ہے کنسسٹنٹلی انہوں نے کہا کہ جی یہ اتنی بڑی اس طرف جائیں گے, میں اور آپ اس ٹرانسمیشن کا بادامی صاحب بھی حصہ ہے اور دیٹ ہیز پروون رائٹ. اور سر ہم سب نے کہا کہ تھوڑا نیچے لے کے اکاؤنٹ کو, اور اسی طرح پرسوں ہم سب نے مل کے یہاں پہ چودھری صاحب کا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مذاق اڑایا, لیکن ہم نے چیلنج کیا. آپ نے مذاق اڑایا. اچھا چلو نہیں اپنے بارے میں کہہ سکتے نہیں, آپ معذرت کر رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا مذاق. آئی ہیو دس جو ہے نا لبرٹی چودھری صاحب کے ساتھ, آئی کین ڈو دیٹ بٹ ناٹ یو گائز. اچھا مان لیا کہ انہوں نے اڑایا. ہمارا اختلاف رائے ہوتا ہے چودھری صاحب کے ساتھ, مذاق کے اوپر ہم نہیں جاتے. اچھا بزرگ ہیں ہمارے. اچھا یہ مذاق بھی کرتے ہیں. اب یہ بات انہوں نے چودھری صاحب نے جب کہا, چودھری صاحب نے کہا کہ 150 سے 200 سو ہم کرسیوں سے نیچے گرنے والے ہو گئے تھے, گرے نہیں لیکن یہ حالت ہو گئی تھی سب کی, اور خاص طور پر کہ جب رزلٹ آ جائیں گے تو آپ سارے ہوں گے بے ہوش. اور جو ہمارے چینل کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ ہیں محترم جو کاشف صاحب, کاشف عباسی صاحب نے کہا خدا کے واسطے سب تھوڑی ہی کٹ کر لو, تھوڑی ہی کٹ کر لو, اگے پیچھے ونڈ دو. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ آن گراؤنڈ جو ابھی تک وہ جو ان کا چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو اگر ہم یہ جو حقیقتاً ان کو ملی ہیں اور پلس تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے سر 20-25 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ ادھر ادھر کی گئی. اچھا تو یہ تو کلیئر بات ہے نا. اور ادروائز جو صورتحال. اچھا تو دوسری طرف تھی جو ابھی اس کا جو حسن کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ چوہی صاحب کا کیا تخلص ہونا چاہیے یا کیا نام کے ساتھ, تو چوہی صاحب دا لیجنڈ میں کہوں گا, اور آئی ہیو دا آنر کہ چوہی صاحب کے ساتھ مجھے وہ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا پڑا. اور ابھی جس طرح آپ گاڑی میں آتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ چوہی صاحب ہم یاد رکھیں گے آپ کو نا, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, اور یہ جو ایکسپیرینس جو ہے ہسٹری واز میڈ ایکچولی. لیکن یہ جو ہے نا میاں محمد جو بہت صوفی شاعر, ان کا بڑا کلام اور قادر الکلام اور بہت زبردست, ان کا جو ہے نا یہ ہمارے جیسے ناچیز چھوٹے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے, موٹا لے کے رکھنا چاہیے. خس خس جنی قدر نہ میری, خس خس جنی قدر نہ میری, تے صاحب نو وڈیائیاں, تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا, تے محل چڑھایا تھا. ہماری کیا اوقات ہے.